آج یوم تاسیس کا دن ہے اور 28 سال پاکستان تحریک انصاف کو بنے ہوئے، اور آج ہی اتفاق سے اللہ کا کرنا ہوا کہ اڈیالہ جیل میں میری ملاقات خان صاحب سے ہوئی، جس میں عمر ایوب صاحب اور رؤف حسن صاحب بھی تھے، اور انہوں نے ایک خصوصی پیغام پوری قوم کو دیا ہے جو رؤف حسن صاحب آپ سب کے ساتھ کچھ دیر میں یہاں پر بھی اور سوشل میڈیا پر آپ کے ساتھ وہ پیغام شیئر کریں گے۔ اور رؤف حسن صاحب کی اجازت سے میں جو خان صاحب نے سب سے پہلے جو شعر پڑھا اور کہا کہ یہ پیغام ساری قوم کو دینا، میں وہ رؤف حسن صاحب کی اجازت سے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ وہ اکثر پڑھتے بھی رہتے ہیں مولانا رومی کا، وہ بہت مرتبہ انہوں نے پڑھا، ہم نے سنا ہے کہ خدا نے جب آپ کو پر دیے تو چونٹیوں کی طرح زمین میں کیوں رینگتے ہو، اور غلام قومیں کبھی آگے ترقی نہیں کر سکتی، وہ کبھی اپنے فیصلے نہیں کر سکتی، اور اسی پر ہی ان کا پیغام تھا۔ آج 1-2 سال ہمیں ہو گئے ہیں، میں ادھر اداروں کے ظلم و جبر کی، عدلیہ کی زیادتیوں کا اور پولیس گردی جو ہوئی ہے سیاسی معاملات میں، پاکستان کے عوام کا جو انتظام انصرام ہے اس میں اداروں کی جو مداخلت ہے، میں لمبی چوڑی تقریر کر سکتا ہوں، لیکن وہ پھر بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ ہم سب پاکستانی شہری ہیں، میرے سے ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے جب لوگ ملتے ہیں کہ تمہیں کیا ملا، وہ کہتے ہیں تم نے ضمنی الیکشن لڑا، تم جیت گئے تو بھی اس کا فائدہ کیا، تمہارا تو نوٹیفیکیشن روکا۔ تو میں نے کہا بعض دفعہ جو جنگیں ہیں وہ آپ اس لیے نہیں لڑ رہے ہوتے کہ آپ نے جیتنا ہی جیتنا ہے، بعض جنگیں آپ کے اوپر لازم و ملزوم ہوتی ہیں، آپ پہ فرض ہوتی ہیں، اور آپ نے صرف اپنی سائیڈ چننی ہے کہ آپ نے کس سائیڈ کے اوپر ہونا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جب بنیاد رکھی گئی تو اس وقت شاید ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ جو تحریک انصاف ہے، یہ جو انصاف کی مومنٹ ہے، یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پاکستان کی واحد بنیادی ضرورت بنے گی، اور آج وہ وقت آیا۔ اور آج جو حقیقی آزادی کا خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا، شرف افضل مروت صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی آج، میں نے تو نہیں سنی تھی، آج میں نے ان سے سنا کہ 2 اڈے دے دیے گئے، ان میں سے ایک جو دونوں اڈے ہمارے دونوں ہمسائے ممالک کے لیے، خان صاحب نے کہا تھا ایبسلوٹلی ناٹ، ہرگز نہیں، کسی صورت نہیں۔ اور خان صاحب نے ایک اور بات بھی کہی تھی امریکہ کے لیے کہ امریکہ کے کوئی دشمن نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ کسی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، ہاں آپ نے اگر مفاہمت کرنی تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم دوسروں کی جنگیں نہیں لڑیں گے۔ جنرل ضیاء الحق، اس نے آنکھیں بند کر کے امریکہ کی جنگ لڑی، وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کا مورل گراؤنڈ نہیں تھا، انلیگل اور انلیجیٹمیٹ حکومت تھی۔ جب آپ کی انلیجیٹمیٹ حکومت ہوتی ہے تو آپ کو بیرونی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ کوڑیوں کے دام بکتے ہو اور قوم کو بیچتے ہو، آپ کوئی ڈھنگ کی، اگر بک بھی گئے تو آپ کی قیمت نہیں ہوتی کیونکہ آپ غلام ہو۔ ہماری وار آن ٹیرر پہ ٹرکی کا کیا نقصان ہوا، کتنے لوگ مرے ہیں، کتنی ایک دہشت گردی ہے، 25 کے 28 بلین ڈالر لے گئے۔ امریکہ کی یہ جو جنگ وار آن ٹیرر ہم نے لڑی، ہمارا 80,000 سے اوپر لوگ ہمارے شہید ہوئے، سیکیورٹی فورسز کے اور فوجی ہمارے شہید ہوئے، بارڈرز پہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کدھر قدم رکھیں، وہاں سے مائن پھٹ جائے، ٹکڑوں میں پارسل میں ہمارے شہداء کی لاشیں ہمارے گھروں میں آتی، 80,000 کے قریب سویلین اور فوجی ہمارے شہید ہوئے، سینکڑوں ارب ڈالر کا بزنس کا نقصان ہوا، انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا، ذہنی دباؤ اور بیماریاں وہ الگ قوم کی۔ ملا کیا؟ کتنے ارب ڈالر؟ 10 11 ارب 12 ارب ڈالر۔ یہ غلام کی قیمت ہوتی ہے۔ مطلب
اگر آپ نے بغیرتی کرنی بھی ہے تو قیمت تو وہ لے لو جو دنیا میں چل رہا ہے، لیکن نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے۔ اس وجہ سے آپ باہر کی سپورٹ لینے کے لیے پھر قوم کی حمیت، غیرت، اس کا مستقبل، ان سب کا سودا ہوتا ہے۔ ہم رینٹ پہ اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم عہد کریں کہ یہ جو حقیقی آزادی کا کاروان ہے، اس کے اوپر ہم نے ہر قربانی کے لیے اس کاروان میں ہم نے تیار ہونا ہے۔ اور خان صاحب نے ایک اور بات جو کہی تھی جو مجھے یاد ہے کہ قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملتی۔ آپ گھروں میں بیٹھے ہوں اور اگلا آ کے آپ کو پلیٹ پہ لا کے آزادی دے گا، نہیں ملنی۔ یہ جتنی بھی آزادی دنیا میں کسی قوم نے حاصل کی ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنگیں لڑی ہیں۔ تو آپ کو اور ہمیں قربانیوں کے لیے تیار ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کی جنگ ہے، ہمارے ملک کی جنگ ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، وقت کی قلت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو میں ایک خبر جو میں ہمیشہ بتاتا جاتا ہوں چیئرمین صاحب کی اجازت سے، کہ مئی کا مہینہ ہوگا یا میکسیمم بجٹ تک انشاءاللہ تعالی ہمارے چیئرمین ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ مجھے صرف 2 منٹ دے دیں، پھر ایک پریس کانفرنس ہے جی، میں بات کروں گا۔ تو آپ نیکسٹ اسپیکر آپ بننا چاہ رہے ہیں؟ معزز خواتین و حضرات، علامہ اقبال کا معروف شعر ہے، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جناب عمر ایوب خان صاحب کا ذوق یقین میں نے اس وقت دیکھا تھا جس دن 3 فروری تھی، اور ہم کامن ویلتھ کے آبزرورز کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھے، اور یہ اسکائپ کے ذریعے ایک اپنی الیکشن مہم بھی چلا رہے تھے، چھپے بھی ہوئے تھے، ان کے لوگ ایم پی او کے نیچے گرفتار بھی ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے دکھایا کہ ذوق یقین سے کس طرح زنجیریں کٹتی ہیں، اور قومی اسمبلی میں بھاری اکثریت سے الیکشن میں کامیاب ہوئے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں آپ کی بھرپور تالیوں میں سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جناب عمر ایوب خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب معزز چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، میری یہاں پہ معزز کولیگز، پنڈال میں بیٹھے ہوئے معزز خواتین و حضرات، پریس الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان، سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے معزز یہاں پہ خواتین و حضرات آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 25 اپریل 1996 کو تقریباً 28 سال پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی۔ میں بالکل مختصر بات کروں گا اور مطلب کی بات کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پورے پاکستان کا چپا انہوں نے پھرا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ ایک بار بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے شمالی وزیرستان کے ایک گاؤں کے بارے میں بات کی کہ یہ شخص وہاں کا ہے۔ وزیر اعظم صاحب اس کو کہتے ہیں نہیں، اس کا گھر پہاڑی کے دوسری طرف ہے اور میں نے وہاں پہ جا کے رات بھی گزاری ہے۔ میں استور کے مقام پہ بالکل یہ ننگا پربت، یہ ابھی خالد خورشید صاحب گئے، استور کا مقام ہے بالکل ننگا پربت کی اس طرف، تو ایک پہاڑی تھی، اوپر میں چڑھ رہا تھا 13-14 ہزار فٹ کی بلندی پہ، وہاں پہ ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، وہ آیا میرے پاس اور اس نے کہا جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہاں پہ آپ سے پہلے صرف عمران خان صاحب آئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے چپا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیکھا ہوا ہے اور ان کا ہاتھ عوام کی نبض پہ، اور آج بھی جس وقت ہم لوگ گئے وہاں پہ انہوں نے کوئی انسٹرکشنز بھی دی، اور ان کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ملک کتنی مشکلات کے سامنے سے، ابھی کتنی مشکلات سے گزرے گا۔
मैसेज क्या है?